یہ ہے جو بعض اوقات لوگوں کے ذہنوں میں ایک شبے کے طور پر یا ایک سوال کے طور پر پیدا ہوتی ہے۔ ہم جب سے دارالعلوم قائم ہوا 14 اگست کی تقریب منایا کرتے ہیں، اور اس موقع پر کبھی مختصر کبھی مفصل اجلاسات بھی مقرر ہوتے ہیں، منعقد ہوتے ہیں، جس میں پاکستان کی تاریخ بھی بعض اوقات بیان کی جاتی ہے اور پاکستان کے مقاصد کا بھی ذکر ہوتا ہے۔ بعض مرتبہ دلوں میں یہ خیال پیدا ہوتا ہے کہ ہم جو اپنے آپ کو حضرات علماء دیوبند سے وابستہ قرار دیتے ہیں اور انہی کے خوشچی ہیں، کیونکہ ہمیں اس بات پر مکمل اعتماد، الحمدللہ کو مکمل اعتماد اور یقین ہے کہ حضرات اکابر علماء دیوبند ہمارے بہترین اسوہ اس لیے ہیں کہ وہ اتباع سنت کی تصویر ہے، اور ہمیں اس بات پر مکمل اعتماد ہے کہ اہل السنت والجماعہ کا جو طریقہ ہے وہ ہمارے حضرات اکابر علماء دیوبند اس کا مظہر ہے، ما انا علیہ و اصحابی کا مظہر ہے۔ تو چونکہ حضرات علماء دیوبند اور ان کی اتباع میں ہم بحیثیت خدام جامعہ دارالعلوم کوئی دن نہیں منایا کرتے، کوئی کسی کی برسی نہیں منایا کرتے، کسی کی پیدائش کا دن نہیں منایا کرتے، یہاں تک کہ اس کائنات میں سب سے زیادہ عظیم ہستی جو در حقیقت وجہ تخلیق کائنات ہے، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا یوم پیدائش بھی ہم لوگ نہیں مناتے۔ آپ کا وہ یوم پیدائش جس کو آج کی اصطلاح میں عید میلاد النبی کہا جاتا ہے، وہ بھی ہم نہیں مناتے، لیکن یوم پاکستان مناتے ہیں، 14 اگست کو یوم آزادی مناتے ہیں۔ تو بعض لوگوں کے دلوں میں یہ خیال پیدا ہوتا ہے کہ جب اگر دن منانا ہے تو سب سے زیادہ اس کے مستحق نبی کریم سرور دو عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہے یا آپ کی یاد ہے، جس کو منانے کے لیے کوئی تقریب منعقد کی جائے۔ کیا وجہ ہے کہ ہم عید میلاد النبی نہیں مناتے لیکن یوم پاکستان مناتے ہیں، آزادی پاکستان کا دن مناتے ہیں؟ تو میں اس کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ اس کائنات کی تاریخ میں سب سے بڑا عظیم دن وہ تھا جس میں اللہ تبارک و تعالی نے اس کائنات کی ہدایت کے لیے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ اس سے زیادہ عظیم دن انسانی تاریخ میں کوئی اور نہیں جس میں آپ تشریف لائے، لیکن آپ ہی کی تعلیمات اور آپ ہی کی سنت اور آپ کے جانثار صحابہ کرام کی سنت یہ ہے کہ انہوں نے کبھی نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا دن نہیں منایا، اور اس لیے نہیں منایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس لیے مبعوث فرمایا تھا تاکہ آپ کی ہدایت کی روشنی سے یہ کائنات منور ہو اور لوگ آپ کی تعلیمات کی اتباع اور پیروی کریں۔ آپ کی ذات والا صفات وہ ہر قسم کی رسمی کارروائیوں سے کہیں بالا تر ہے، اور حضرات صحابہ کرام جو آپ کی زندگی کے ایک سانس کے بدلے اپنی ساری زندگیاں نچھاور کر سکتے تھے، انہوں نے کبھی یہ دن نہیں منایا۔ جب انہوں نے جو کوئی چیز نہ منائی ہو اور انہوں نے اس سے اعتراض کیا ہو اور اس کے بجائے
सारी जिंदगी इत्तिबा सुन्नत की कोशिश की हो, उसको अगर हम मनाना शुरू करें तो दीन के अंदर एक इजाफा होगा, दीन के अहकाम में एक इजाफा होगा, और दीन के काम में कोई इजाफा वो बिदअत कहलाता है। मन अहदथ फी अमरिना हाज़ा वहुवा रद्द, तो वो बिदअत बन जाता है, क्योंकि वो एक मजहबी मामला। ईद मिलादुन नबी मजहबी तकरीब के तौर पर मनाई जाती है, मजहबी ईद के तौर पर, ईद का नाम उसका रखा गया है, और वो मजहबी तकरीब है। और मजहबी तकरीब अगर कोई शख्स मजहब का हिस्सा समझकर वो बनाएगा तो दीन में एक इजाफा होगा जिसका नाम बिदअत। इसलिए हमारे अकाबिर उलमाए किराम ने उस बनाने का एहतमाम नहीं किया। जहां तक ये 14 अगस्त का ताल्लुक है, 14 अगस्त के यौम आजादी का ताल्लुक है, ये कोई मजहबी तकरीब नहीं है, ये कोई दीनी इज्तिमा नहीं है, ये दीनी तकरीब नहीं है, बल्कि ये मुल्की तकरीब है। और मुल्क की आजादी के तौर पर, उसके एक निशान के तौर पर उसको मनाया जाता है। कोई शख्स भी जो इसको मनाने वाला है वो उसको दीन का हिस्सा समझकर नहीं बनाता, उसको मजहब का जुज़ समझकर नहीं बनाता, बल्कि एक मुल्की तकरीब है। एक मुल्क के अल्लाह तबारक व तआला ने एक मुल्क हमें अता फरमाया, और ऐसा मुल्क अता फरमाया जिसकी तफसील मौलाना अजीजुर रहमान साहब ने बयान की है, तो वो हम एक मुल्क की तकरीब के तौर पर बनाते हैं। बिदअत उस वक्त बनती है कोई चीज जो शरीयत में न हो और शरीयत का हिस्सा उसको बना दिया जाए, लेकिन ये कोई शरीयत का हिस्सा नहीं, ये कोई दीन का कोई दीनी तकरीब नहीं, दीनी ईद नहीं, दीनी मजहब नहीं, दीन का कोई मजहबी हिस्सा नहीं, लिहाजा ये एक मुल्क की तकरीब।